محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نیکی کا اجر رکھا ہے، کسی کا 10 درجے رکھا ہے، کسی کا 20، کسی کا 30، کسی کا 50، 10 سے لے کے 700 گنا تک نیک اعمال کا میرا خالق و مالک اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب فرماتا ہے یہ روزہ فقط میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ یہ بندے اور رب کے درمیان راز کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے گا وہ جانتا ہے اور روزہ رکھنے والے کو کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ بلکہ فرمایا جو بندے روزہ رکھتے دنیا کے اندر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں کے لیے جنت کو تیار فرمایا ہے، باقی نیک اعمال کرنے والوں کو کے لیے جنت کو تیار فرمایا ہے، اسی طرح فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے ایک دروازے کو ان روزہ داروں کے لیے مختص فرما دیا ہے کہ فرمایا جب جنت میں روزہ دار داخل ہوں گے تو اس خاص دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ ایک تو فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث مبارکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان، 2 خوشیاں روزہ دار کو ملتی ہیں۔ ایک فرمایا اس وقت جب بندہ دن بھر روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور رات کا وقت جب آتا ہے افطار کے وقت ایک اس کو خوشی ہوگی، اور فرمایا دوسری خوشی کب ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا، اس وقت اس کو بہت بڑی خوشی ہوگی۔ روزہ رکھنے والے کو روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور نسائی شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے من صامہ، جس نے روزہ رکھا اس کی رضا کے لیے، اور وقامہ، اور قیام کیا رات کے وقت اس کی رضا کے لیے، ایمان و احتسابا، ایمان اور اپنی خود اختصابی کرتے ہوئے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے اس طرح پاک فرما دیتا ہے جس طرح بندہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسا اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ حضرات عزیز وقار حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اس ماہ مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں بے شمار برستی ہے، اتنی رحمتیں ہیں کہ جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے اندر اترنے والی رحمتوں کے متعلق ایک روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے اندر ہر رات کے اندر جس وقت سورج غروب ہو جاتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں رات کے تیسرے حصے تک اترتی رہتی ہیں، خاص رحمتیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اعلان ہوتا رہتا ہے کوئی بندہ جو میری رحمت طلب کرنے والا ہو اس کو رحمت سے نواز دیا جائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو بخشش عطا کر دی جائے، ہے کوئی دنیا مانگنے والا اپنی آخرت مانگنے والا۔ فرمایا طلوع فجر تک یہ ندا بارگاہ رب العالمین سے ہر روز منادی ندا دیتا رہتا ہے۔ فرمایا اس لیے رمضان المبارک کی راتوں کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی قیام فرماتے، اپنے گھر والوں کو بھی قیام کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمارے ہاں روزہ رکھنے میں تو شاید کمی کوئی نہیں کرتا، دیہاتوں کے اندر اکثریت کے ساتھ روزہ الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں، روزہ کھانے کا رواج یہاں نہیں ہے الحمدللہ تعالی، لیکن ہمارے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے جس کو ہم نے عید کرنا ہے آج کے روز، کہ آج کے بعد سے وہ کمی نہیں ہوگی، دور کریں گے اس کو۔ وہ کمی کیا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں؟ ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن رات کے وقت تراویح نہیں پڑھتے، اور تراویح کے اندر جو قرآن عظیم الشان سنایا جاتا ہے میرے بھائیوں، یہ سال کی مختص رمضان المبارک کی عبادت ہے جو کسی اور مہینے کے اندر بندے کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو رمضان المبارک کی راتوں کے اندر جاگ کے اللہ کے قرآن کو سنتا ہے، دن کے وقت روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔
حضرات عجیب کار، اس لیے قرآن عظیم الشان سننے کے لیے اس کے اندر سستی نہ کیا کرو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس وقت طلوع ہوتا، جناب سیدنا جبرائیل امین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے، اور فرمایا رات کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام سنتے، اور پھر مصطفیٰ سناتے اور جبرائیل قرآن سنتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قرآن سننا اور سنانا رمضان المبارک کی راتوں کے اندر میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود رمضان المبارک کی راتوں کے اندر جناب سیدنا جبرائیل امین کو قرآن سنا رہے ہیں، اور جبرائیل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو قرآن سنا رہے ہیں۔ ساری زندگی یہ معمول رہا، جس سال دنیا سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا، اس سال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کے 2 دور مکمل فرمائے ہیں۔ اس لیے باب ذی وقار رات کے وقت آیا کرو، جہاں جہاں آپ کی مسجد قریب پڑتی ہے قرآن عظیم الشان سنا کرو، تراویح پڑھا کرو۔ یہ وہ خاص عبادت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر تراویح کی نماز کو پڑھا، اور پھر اس کے بعد مؤخر فرما دیا، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا، پھر صحابہ اسی طرح پڑھتے رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا، آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کوئی ادھر کھڑا نماز تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر کھڑا پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب کے سونے یار جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو مقرر فرمایا جو قرآن کے حافظ و قاری تھے، فرمایا ان کے پیچھے کھڑے ہو کر سارے مل کر جماعت کے ساتھ نماز تراویح کو ادا فرمائے۔ اس کے بعد سے یہ آج تک معمول چلا رہا ہے کہ فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے امتی نماز تراویح کو اسی طرح جماعت سے ادا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا اس کے اندر قرآن عظیم الشان سنانا یہ بھی سنت علی الکفایہ کے اندر آتا ہے۔ نماز تراویح سنت موقدہ ہے، لیکن اس کی جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اس لیے فرمایا اپنی مسجدوں کے اندر آ کے قرآن عظیم الشان سنا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو ایسا ہے کہ اس کے اندر ہر گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج ہمارے معمولات کم ہوتے چلے گئے، حالانکہ رمضان المبارک کا یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کے اندر اہل اسلام شروع سے آج تک اس کے اندر عبادتوں کا اہتمام ہوتا رہا ہے۔ جتنے بھی اکابر ہیں ان کو پیچھے دیکھ لے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تو ساری رات ویسے بھی کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اور قیام اللیل تہجد کے اندر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تہجد میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ جناب سیدنا فاروق اعظم قرآن کی نماز میں تلاوت فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کو دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے ہیں، دھیمی آواز میں کر رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کو دیکھا وہ بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں۔ صبح کی نماز پڑھانے کے بعد میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب صدیق اکبر سے پوچھا، اے میرے یار تو قرآن آہستہ کیوں پڑھتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو سنا رہا ہوں وہ تو دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر تم اونچا کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے والوں کو جگاتا ہوں، شیطان کو بھگاتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صحابہ کا تو معمول رہا ہی رہا ہے۔ اگر آپ تاریخ کے اندر جائیں، اہل مکہ کے حالات کو پڑھیں تو اہل مکہ رمضان المبارک کے اندر خاص اہتمام فرماتے، اور حرم شریف کے اندر
خاص اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کی تلاوت ہوتی، قرآن عظیم الشان پڑھا جاتا۔ کس طرح اہل مکہ کے حالات کے اندر لکھا گیا ہے کہ فرمایا وہ رمضان المبارک کے اندر اس طرح قرآن عظیم الشان حرم شریف کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، کعبہ معظمہ کے اندر اس طرح قرآن عظیم الشان سنتے کہ فرمایا 4 رکعت نماز تراویح جب ہو جاتی، اس کے بعد ترویہ ہوتا ہے، بندہ بیٹھتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، تو فرمایا ان کا معمول یہ تھا کہ وہ 4 رکعت نماز کے بعد بیٹھتے اور استغفار کرتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے اور اس کے بعد اٹھ کر طواف کعبہ شروع کر دیتے، 7 چکر لگاتے، ایک طواف مکمل کرتے اور پھر طواف مکمل کرنے پر 2 رکعت نماز نفل جو مقام ابراہیم پہ پڑھنے ہوتے ہیں فرمایا وہ بھی پڑھتے اور اس کے بعد پھر اگلی 4 رکعتیں نماز تراویح کی پڑھتے۔ یوں فرمایا جب نماز تراویح مکمل ہوتی تو 5 مرتبہ کعبے کا طواف بھی کر لیتے اور 10 رکعت نماز نفل وہ دوسرے بھی ساتھ ساتھ میں پڑھتے۔ یہ معمول رہا۔ اور پھر جو مدینہ پاک کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے اندر، وہاں جو مسجد نبوی کے اندر اہل مدینہ کا معمول رہا ہے فرمایا وہ بھی یہ رہا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نماز تراویح اس اہتمام سے پڑھتے کہ فرمایا نماز تراویح کی جب 4 رکعتیں ہو جاتی پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر کھڑے ہو کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے اور درود و سلام پڑھنے کے بعد پھر 4 نفل علادہ سے پڑھتے اور پھر مڑ کے نماز تراویح پڑھتے۔ فرمایا یوں 16 رکعت نماز نفل وہ علادہ سے پڑھ لیتے، درود و سلام علادہ ہوتا، تسبیح و تحلیل علادہ ہوتی اور نماز تراویح کی 20 رکعتیں علادہ پڑھ لیتے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم ان لوگوں کے نام لیوا ہیں جو ساری رات کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کے قرآن کو نماز کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت کیا اتنی کمزور ہو گئی ہے؟ اے نوجوانوں، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، تندرستی دی ہے، وقت ہمیں وافر عطا فرمایا ہے، فرصت کا وقت بھی ہمارے پاس ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو سننے کے لیے نہیں آ سکتے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اپنے اندر ذوق پیدا فرمائیے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ زندگی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت عطا فرمائی ہے، جب وہ چاہے گا کوئی معلوم نہیں ہے یہ امانت کس وقت واپس لے لی جاتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کیا معلوم پھر دوبارہ مڑ کے رمضان کا مہینہ ہمیں ملے نہ ملے، اس لیے رمضان المبارک کے اس ماہ مقدس کو ضائع نہ فرمایا کرو، اپنی نماز تراویح ضائع نہ کیا کرو۔ دنیا کے 10 روپے اگر جہاں سے ہم ملتے ہوں، سارا دن ہم تکلیف میں، دھوپ میں، بھوک میں، پیاس میں وہاں کھڑے ہونے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں، لیکن دوستو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مل رہی ہے، اس کا کرم مل رہا ہے۔ ہم قرآن عظیم الشان کو سنیں گے، نماز تراویح ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک فرما دیں گے۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سیدنا جبرائیل امین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے اور سناتے، کتنی بڑی بات ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے میں یہ سعادت عطا فرما رہا ہے کہ وہ قرآن عظیم الشان کا دور کرتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا ہو رہی ہے۔